ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ کو بھی تھوڑا احتیاط سے چلنا چاہیے۔ اس نے پاکستان کا بالکل ہی ایک سیاہ چہرہ دکھانے کی کوشش کی۔ انڈیا اکیلی ٹیکسی پہ سفر کرتی ہیں، اکیلی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، اکیلی وہ آتی ہیں، وہ جاب میں جاتی ہیں، فیکٹریوں اور ملوں میں کام کرتی ہیں، اکیلی وہ پارکوں میں جاتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو، جو بھی آدمی حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ یار ایک واقعہ ہو گیا، کیا اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی کا باعث، اسلام کی بدنامی کا باعث وہ 400 لڑکے ہیں جنہوں نے مینار پاکستان میں لڑکی کے ساتھ تشدد کیا، یا صرف میں یہ سمجھتا ہوں اقرار الحسن اور یاسر شامی ہیں۔ سب سے پہلے میں سلام کرتا ہوں ان یوٹیوبروں کو جو گراؤنڈ میں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو پاکستان کے جو میڈیا اینکر ہیں، جو صحافی حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو یعنی بہت بڑے مسیح بنے ہوئے ہیں، ان کا جو اصلی رنگ ہے، اصل چہرہ جو عوام کے سامنے یوٹیوبر لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو دن گزر گئے تو عائشہ کا جو ڈرامہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ اس نے خود کال کر کے آدمیوں کو بلانا، بہت سارے لڑکیوں کو انٹرویو آ گئے کہ بھئی ہم مینار پاکستان میں ڈیلی جاتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی کسی نے چھیڑخانی نہیں کی۔ پھر اس کے ساتھ 14 اگست کو زیادتی ہوتی ہے، 15 اگست کو وہ انسٹاگرام میں اپنے فوٹو ڈال دیا ہے، پھر 16-17 اگست کو جا کے وہ یاسر شامی اور اس کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر جو FIR میں وہ اپنا ایڈریس دیتی ہے وہ بھی غلط دیتی ہے۔ یعنی کہ یہ پورا ایک ڈرامہ سب لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت عام آدمی تک پہنچ گئی ہے، لیکن اقرار الحسن اور یاسر شامی تک نہیں پہنچی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقرار الحسن یاسر شامی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ وہ کیس نہیں ہے جو آپ لوگ ثابت کر کے پوری دنیا میں پاکستانی کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اسلام کی بدنامی کا باعث کر رہے ہیں۔ ان کو اچھی طرح کلیئر تھا، لیکن ابھی تو وہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ تب بجائے ٹی وی میں آ کے اپنے بیان جاری کرنے کے کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم جو سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ لڑکی بھی بے گناہ نہیں ہے، اس نے بھی غلط کام کیا ہے، اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ کو بھی تھوڑا احتیاط سے چلنا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ آپ ایسی چیز مت کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ یعنی کہ اس کا غلط وہ نکالیں۔ تو انہوں نے نہیں کیا، الٹا یہ جو اقرار الحسن ہے ٹی وی میں آ کے بڑی ڈٹھائی سے یہ اپنی جو ایک غلیظ رپورٹنگ کی اس نے عائشہ کے اوپر، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کبھی وہ ملالہ کا نام لیتا ہے، کبھی وہ یہ جو نور مقدم ہے اس کا نام لیتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ بھائی ملالہ کو آپ سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کو صرف وہ ملالہ ہی نظر آئی، اس کے ساتھ والی لڑکی نظر نہیں آئی، یا وہ 300 بچے جو مدرسے میں جو طالبان سے وہ بم دھماکے میں اڑا دیتے تھے وہ نظر نہیں آئے، کیونکہ ملالہ نے یہ کہا کہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، طالبان نے مجھے مار دیا۔ لیکن ہزاروں ایسے بچے ورکشاپوں میں، ہوٹلوں میں کام کر رہے ہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ غریب ہیں، ہمارا باپ مر گیا، ہماری بہنیں ہیں، لیکن وہ کسی کو فکر نہیں ہے ملالہ کو۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو، جو بھی آدمی حقیقت جاننا چاہتا ہے کہ یار ایک واقعہ ہو گیا، کیا اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جس خبر کو میڈیا بہت جلدی سے اٹھا لے تو آپ کو آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ چیز نہیں ہے، بالکل اس کے برعکس ہے، کیونکہ میڈیا ہی سب چیز وہ اٹھاتا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک پر۔ تو اقرار الحسن کیا کہتا ہے کہ جی لوگ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں، لوگ اس لڑکی کے ساتھ اگر جو بھی کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کے خلاف بات۔ اقرار الحسن، لوگ ایسا نہیں کرتے، آپ کی جو رانگ رپورٹنگ ہے نا اس کی وجہ سے، آپ جو مسیح بنے ہوئے ہیں نا تو اس کی وجہ سے لوگوں کو، سب لوگ بچے نہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ پہلے آپ لوگ جو لوگ آپ ہم کو گدہ بنا کے، گدے کو گھوڑا بنا کے ٹی وی میں دکھاتے تھے، الیکٹرانک میڈیا میں دکھاتے تھے تو سب لوگ مان جاتے تھے۔ آپ کے پروگرام میں بھی 10 سال سے سن رہا ہوں، اور الحمدللہ 5 سال سے آپ کا پروگرام دیکھنا میں نے چھوڑ دیا، اس پروگرام کا بھی میں ذکر کروں گا۔ لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوبروں کا دور ہے، وہ جو آپ لوگوں کی جو حقیقت ہے، وہ ڈرامے بازی اور منافقت ہے، وہ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے سب سے زیادہ مجھے اقرار الحسن پہ غصہ اس لیے آیا کہ جب اس نے اس کا انٹرویو کیا عائشہ کا، تو اس میں اس نے 3-4 الفاظ جو میں لاسٹ ویڈیو میں اس کا کلپ شیئر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اس نے کہا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے پاکستانی ہونے پہ، اور ساتھ اس میں کہا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، اور ساتھ اس میں کہا ہے کہ بھائی ہم سے تو کافر اچھے ہیں۔
اس کو وہ ہزاروں کروڑوں لڑکیاں نظر نہیں آئیں جو اکیلے رکشے پہ سفر کرتی ہیں، اکیلی ٹیکسی پہ سفر کرتی ہیں، اکیلی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، اکیلی وہ آتی ہیں، وہ جاب میں جاتی ہیں، فیکٹریوں اور ملوں میں کام کرتی ہیں، اکیلی وہ پارکوں میں جاتی ہیں، دوستوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اسی مینار پاکستان میں لڑکیوں نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہم کئی سالوں سے آ رہی ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی کسی نے بدتمیزی نہیں کی، لیکن کیا کہتا ہے کہ مجھے آج شرم آتی ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دیا ہے۔ تو اس نے پاکستان کا بالکل ہی ایک سیاہ چہرہ دکھانے کی کوشش کی۔ انڈیا میں ٹرینڈ چل رہا تھا کہ یار پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک صحافی کہتا ہے کہ شکر ہے میری بیٹی نہیں ہے، اگر میری بیٹی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا۔ تو ایسے واقعے کو کیسا بنا کے انڈیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں ان لوگوں نے پیش کیا۔ ناظرین، اقرار الحسن کی میں آپ لوگوں کو سٹوری بتاتا ہوں۔ اقرار الحسن یقین کر کے یہ بہت مسیح بنا ہوا ہے۔ آج بھی کئی لوگ مجھے میری بات سے اختلاف کریں گے، شاید اس کے چاہنے والے ہوں گے، اس کے فالوور ہوں گے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہر دور ہے چمکتی چیز کے پیچھے ہر کوئی آدمی جاتا ہے، لیکن کسی نے غلط نہیں کہا ہے کہ بھئی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ میں اقرار الحسن کا سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے بہت کوشش کی وہ ویڈیو ڈھونڈنے کی جو وہ 4-5 سال پہلے اقرار الحسن کا ایک پروگرام ہے، وہ مجھے نہیں ملی۔ لیکن اگر میری اس ویڈیو کا کسی کو بھی جو میں سناؤں گا، اس کو کانٹینٹ اس پروگرام کا بتاؤں گا، تو اگر کسی کے پاس علم ہو تو پلیز آپ مجھے لنک کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ اس کا ٹائٹل مجھے دے سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کی جو سچائی ہے وہ حلفین چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے اوپر۔ میں اقرار الحسن کا پروگرام ریگولر دیکھتا تھا، تو یہ میں واقعہ آپ لوگوں کو اقرار الحسن کا کیوں سنا رہا ہوں کہ اسی عائشہ کے انٹرویو میں اقرار الحسن نے کہا ہے کہ عورت کی عزت پردے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ سننا ہے تو میری یہ لاسٹ ویڈیو والی جو کل میں نے اپلوڈ کی تھی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بدبخت انسان نے کہا ہے کہ عورت کی عزت پردے سے، کپڑوں سے مشروط نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اس غلط فہمی سے نکلنا پڑے گا۔ اس غلیظ انسان نے یہ الفاظ استعمال کیے، اس لیے میں آپ لوگوں کو اس کی اصلیت بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ لاہور میں آپ نے بارات میں ایک لڑکی کی ان کی فوٹو کھینچنے کی کوشش کی، پکچر لینے کی کوشش کی، ان لوگوں نے آپ کو روڈ کے اوپر چھترول کیا۔ آپ لڑکیوں کے سامنے تو بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ بھائی میرا دل کرتا تو میں ان کو لٹکا دیتا، میرا دل کرتا تو میں ان درندوں کو یہ کر دیتا۔ تو ان درندوں نے جب آپ کو آپ کی غلطی کی وجہ سے، پکچر لینے کی وجہ سے وہ آپ لوگوں نے اس کو آپ کا منہ سے ایک کر دیا، تو آپ نے ان کو معاف کیوں کر دیا؟ ان کو لٹکاتے نا درندوں کو۔ اچھا، جو اصل میں واقعی کی بات کر رہا ہوں، اصل جو میں پروگرام کی بات کر رہا ہوں، تو میں اقرار الحسن کو ریگولر بنیاد پہ جو اس کی پروگرام ہے دیکھتا تھا، سنتا تھا، لیکن اس کا ایک پروگرام تھا لاہور کا۔ لاہور سے ایک لڑکی اقرار الحسن کو فون کرتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ 4-5 لڑکے ہیں، وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، آپ میری مدد کے لیے پہنچو۔ تو یہ کراچی سے اپنے فرشتوں کی ٹیم لے کے یہ ادھر پہنچ جاتے ہیں، مسیح بن کے آ جاتے ہیں، لاہور میں پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے وہ لڑکی شو نہیں کی، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ چلو ہم مانتے ہیں کہ وہ حقیقت میں لڑکی تھی، صرف اس کی آواز آ رہی تھی، اس نے شو نہیں کی۔ ہم دوسری طرف نہیں جاتے ہیں کہ یہ پورا پروگرام پلانٹڈ تھا، نہیں، لڑکی وہ حقیقت تھی، پروگرام حقیقت تھا، لڑکی نے اس کو شو نہیں کیا۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے 4-5 آدمی بلیک میل کر رہے ہیں، میری کچھ پکچر اور میری کچھ ویڈیو ان کے پاس ہے۔ تو اس نے کیا کیا ہے کہ لائیو پروگرام کر کے اس لڑکی کے فون سے ان لڑکوں کو یعنی ٹریس کیا کہ بھائی لڑکی کہتی ہے کہ ہاں میں آج آپ کے پاس آ رہی ہوں، آپ کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں میڈیکل سٹور میں کھڑا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں شادی میں ہوں، کوئی کہتا ہے کیسے۔ ایسے کرتے کرتے وہ سریام کی ٹیم اور پولیس کے سامنے ہر اس لڑکے کے گھر میں جاتا ہے، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے محلے والوں کے سامنے یہ ایک ہیرو بن کے ان کے گھر میں گھستا ہے، ان کے لیپ ٹاپ اٹھاتا ہے، ان کی توڑ پھوڑ کرتا ہے، یہ سب کچھ بتاتا ہے۔ اقرار الحسن اس لڑکی کو انصاف دے رہا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اقرار الحسن نے یہ لڑکی سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ پکچر بناؤ، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ویڈیو بناؤ۔ پورا جب اقرار الحسن ان کو گرفتار کر لیتا ہے، ان کی عزت پورے محلے میں نہیں پورے دنیا میں دکھاتا ہے کہ لڑکوں نے یہ غلطی کی ہے، پوری دنیا کو دکھاتا ہے، لیکن لڑکی کا اس نے چہرہ بھی نہیں دکھایا، لڑکی بھی نہیں دکھائی۔ جب وہ پروگرام ختم کرنے لگا تو کیا کہتا ہے کہ بھئی اس پوری سٹوری میں صرف لڑکے غلط نہیں ہیں، لڑکی بھی غلط ہے، لڑکی بھی غلط ہے۔ یہ 1 سیکنڈ کے 2 الفاظ اس نے پورے 1 گھنٹے کے پروگرام میں نوجوان لڑکوں کی عزت کو تار تار کرتے ہوئے پوری دنیا کو دکھایا، اور جو لڑکی خود ان کی فرینڈ تھی، ان کی پارٹنر تھی، ان کے ساتھ وہ فل یعنی کہ
سب کام کرتی تھی، لیکن جو ان سے تھک گئی یا ان کے آپس میں کسی چیز سے اختلافات ہو گئے، تو میں مانتا ہوں کہ ان لڑکوں کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے، ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے اور ان کو سزا ہونی چاہیے۔ میں ہرگز اس کے خلاف نہیں، کو سزا نہیں ہونی چاہیے، لیکن پوری دنیا میں آپ لڑکوں کو بے نقاب کر رہے ہیں، لیکن اس لڑکی کا آپ چہرہ نہیں دکھا رہے۔ کیوں؟ کہ آپ کو اس کی عزت کا خیال تھا، آپ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کا چہرہ نہیں دکھاتا ہوں کہ اس کی عزت بچ جائے۔ تو بدبخت انسان، کل تو کیا کہتا ہے کہ عورت کی جو عزت ہے وہ پردے سے محتاج نہیں ہے، وہ کپڑوں کی محتاج نہیں ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کی جو عزت ہے وہ یعنی کہ کپڑوں کی محتاج نہیں ہے۔ تو اس دن آپ نے لڑکی کا چہرہ کیوں چھپایا؟ کیوں پورے میڈیا کو نہیں دکھایا کہ بھائی لڑکوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ لڑکی بھی ان کی برابر کی شریک ہے، اس لڑکی نے بھی یہ غلط کام کیا۔ تو یقین مانو ناظرین کہ اسی دن سے میں نے اقرار الحسن کا پروگرام دیکھنا بند کر دیا، کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ ایک فراڈیا انسان ہے۔ پاکستان کا جو اصل چہرہ یہ لوگ پوری دنیا کو ایسے دکھاتے ہیں ٹی وی میں آ کے۔ جو بھی صحافی ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی لڑکوں نے غلطی کی ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ لڑکیوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پورے پاکستان 25 کروڑ کی عوام میں میجورٹی لڑکیوں کی ہے، وہ ڈیلی آفس میں جاتی ہیں، رکشوں میں سفر کرتی ہیں۔ یقین کر، رات کو ابھی میں لاہور سے واپس آیا، حالانکہ 10 محرم کی رات ہی، میں رات کو لاہور سے واپس آیا، میں نے کئی جگہوں میں دیکھا کہ لڑکیاں 2-2 3-3 لڑکیاں آرام سے روڈ میں گھوم رہی ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ رات کا ٹائم کتنا ہے؟ 1 بجے 2 بجے 3 بجے، فیملی کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک بھائی ہے جو دوست ہے وہ جا رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اقرار الحسن اور یاسر شامی نے ایسا چہرہ پاکستان کا دنیا میں دکھانے کی کوشش کی کہ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے ذکر کیا کہ بھائی اقرار الحسن اور یاسر شامی ایسا پاکستان دکھا رہے تھے پوری دنیا کو ایسا اسلام دکھا رہے تھے کہ بھائی پورے پاکستان کی لڑکیاں اس ٹائم بالکل باعزت طریقے سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک لڑکی بیچاری مجبور ہو کے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے سبزی لینے کے لیے جاتی ہے، اور درندے اس کو پکڑ کے اس کو نوچ کے کھاتے ہیں۔ ایسی امیج، ایسی تصویر بنا کے یہ پوری دنیا کو بتا رہے تھے۔ تو میں آج یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو، جب اسلام کو کسی درندوں سے ڈر نہیں ہے، کسی نوجوانوں سے ڈر نہیں ہے، کسی سے ڈر نہیں ہے، یہ جو صحافی حضرات ہیں ان کی صحافت سے ڈر ہے، ان کے تجزیوں سے ڈر ہے، ان کی منافقت سے ڈر ہے۔ یہ جو لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ اصل میں یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو باہر سے پیسے ملتے ہیں، باہر سے ویزے ملتے ہیں، باہر سے ان کو ہوٹلوں میں ان کے رہائش فری ہوتی ہے، تاکہ ہم جیسا ہم چاہتے ہیں آپ کو ایسی ہی رپورٹنگ کرنی چاہیے، پاکستان میں ایسی ہی کرنی چاہیے۔ یار اتنی حد ہو گئی کہ یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے آج میری بیٹی نہیں ہے، یہ شکر ہے۔ اتنا یہ جذباتی ہو رہا تھا، اتنا یہ ایموشنل ہو رہا تھا، اور اس کو اتنا معلوم نہیں ہے تو اس کے سامنے ایک ٹک ٹار بیٹھ گیا اور پوری دنیا کے سامنے اس کو سامنے آ گیا، اور اس نے کیسے ایموشنل ہو کے، کیسے مسیح بن کے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا اقرار الحسن ڈرامے باز ہے۔ میں ناظرین سے کوشش کروں گا کہ اس آدمی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کے پروگرام سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میرا اقرار الحسن سے ذاتی کوئی نہیں ہے، اس کی ریٹنگ کتنی ہے، لوگ اس کو دیکھتا ہے کون اچھے کام کرتا ہے، نہیں، اس نے میرے پاکستان کی، اس نے میرے اسلام کا غلط تصویر لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی، جو بالکل اس نے زیادتی کی اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں ناظرین سے، جو بھی میرے سن رہے ہیں، آپ اس شخص کی بائیکاٹ کرنا۔ میں یاسر شامی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاسر شامی، آپ کی جو پاپولرٹی یہ چٹکلے سنانے سے ہے نا، وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ آپ اقرار الحسن کی طرح مسیحا بننے کی کوشش مت کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ لوگ، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سب لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ تو ناظرین، پاکستان کا غلط چہرہ وہ 400 نوجوانوں نے نہیں دکھایا ہے، اقرار الحسن اور یاسر شامی۔ رب پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ